پڑھتے یا جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی وہ یہ بیان دل کے کانوں سے ضرور سنیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ بیان سننے کے بعد آپ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی عادی بن جائیں گی۔ میری پیاری بہنوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے نمازی عورت سے سوال کرے گا، اے بے نمازی عورت، بتا تو نے میری عبادت کیوں چھوڑی؟ نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ سجدوں کی صورت میں میری شکر گزاری کیوں نہیں کرتی تھی؟ وہ عورت کانپتے ہوئے جواب دے گی، یا اللہ میں مجبور تھی۔ اللہ فرمائے گا، تیری کون سی مجبوری تھی؟ وہ عورت کہے گی کہ یا اللہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی، گھر کے کام کاج ختم ہی نہیں ہوتے تھے، کچن سنبھالنا پڑتا تھا اور ہر وقت شوہر کی خدمت میں مصروف رہتی تھی۔ بس ان کاموں کی وجہ سے وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ میں تیرے حضور جھک سکوں۔ عورت کا یہ بہانہ سن کر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر فرمائے گا، فرشتوں جاؤ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کی بیوی کو لے کر آؤ۔ وہ میری نیک بندی جو دنیا میں مصروفیات کے باوجود بھی میری عبادت کرتی تھی، جس کا شوہر 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ تھا، اتنے بڑے بادشاہ کی خدمت کرنے کے باوجود بھی وہ میری عبادت کے لیے وقت نکالا کرتی تھی۔ اللہ کا یہ حکم سنتے ہی فرشتے جلدی سے جنت کے باغوں میں جائیں گے، جہاں حضرت عمر کی زوجہ محترمہ سجدے میں سر رکھے اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوگی، اس کے چہرے پر نور برس رہا ہوگا۔ فرشتے اسے اللہ کے حضور لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ بے نمازی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائے گا، یہ دیکھو یہ بھی کسی کی بیوی تھی، اس کے بھی بچے تھے، اسے بھی گھر کے کام کاج کرنے پڑتے تھے، شوہر کی خدمت بھی اس پر فرض تھی، لیکن اس نے کبھی بھی میری عبادت کو نہیں چھوڑا، اس نے کبھی بھی میرے سجدے قضا نہیں کیے، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر میرے سامنے گڑ گڑاتی تھی، دن میں اپنی مصروفیات کے باوجود نماز کے لیے وقت نکالتی تھی۔ یہ سنتے ہی بے نمازی عورت شرمندگی سے اپنا سر جھکا لے گی، بے نمازی عورت کی زبان بند ہو جائے گی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے، لیکن اب پچھتاوا بے سود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں اس گنہگار اور میری نافرمان عورت کو جہنم میں لے جاؤ اور سب کو بتا دو کہ میرے حکم کو بہانے سے ٹالنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ فرشتے جب اس بے نمازی عورت کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ عورت تکلیف کے مارے تڑپ اٹھے گی، اس کی چیخیں فضا کو ہلا دیں گی اور وہ درد بھری آواز میں کہے گی، مجھ پر رحم کرو، میں کمزور ہوں، میں یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتی، مجھے چھوڑ دو، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہے گی، روتے ہوئے کہے گی، یا اللہ مجھے ایک موقع دے دے، میں تیری نماز پڑھوں گی، تیرے رستے پر چلوں گی، تیرے احکامات کو مانوں گی، اب میں دنیا میں جا کر استغفار کروں گی، توبہ کروں گی، اب میں تہجد پڑھوں گی، روزے رکھوں گی، نوافل بھی پڑھوں گی، میں تیری عبادت کرتی رہوں گی، دن ہے تو تیری عبادت میں گزرے گا، رات تو تیری عبادت میں گزرے گی، میں ہر وقت تیری حمد و ثنا بیان کروں گی، تیرے نبی کی ذات پر درود پاک پڑھوں گی، میں تجھ سے بخشش کی دعا طلب کروں گی، میں اپنے بچوں کو چھوڑ دوں گی، دنیا کو چھوڑ دوں گی، دنیا کی پرواہ بھی نہیں کروں گی، شوہر کی خدمت بھی کروں گی، لیکن تیری عبادت سب سے مقدم ہوگی، وقت پر با جماعت نماز بھی ادا کروں گی، بس سارا وقت تیری نماز میں صرف کر دوں گی۔ اچانک ایک گونجدار آواز سنائی دے گی، یہ آواز ہوگی اللہ کی۔ میرا اللہ فرمائے گا، اے میری بندی، تجھ پر رحم کیا گیا تھا دنیا میں، تجھے موقع بھی دیا گیا تھا دنیا میں، لیکن تو دنیا کی لذتوں میں مگن رہی۔ آج رحم کا وقت نہیں، آج تو تیرے حساب کا وقت ہے، آج تو تیرے کیے کی سزا اور جزا دینے کا وقت ہے۔ یہ سن کر وہ عورت زور سے چیخنے لگے گی، اس کے دل پر ایک ایسی افسوس کی چوٹ پڑے گی کہ وہ خود کو زمین پر رگڑنے لگے گی، اپنے چہرے کو
اپنے ہاتھوں سے نوچنے لگے گی، لیکن اب یہ چیخو پکار بے سود ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی ہر چیخ اور ہر آنسو اس کے گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ جہنم کے شعلے اسے اپنی طرف کھینچ رہے ہوں گے اور وہ مایوسی کے اندھیروں میں گم ہو رہی ہوگی، کیونکہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، صرف گناہ ہوں گے۔ اس کا گناہوں والا پلڑا اوپر ہوگا اور نیکیوں والا نیچے ہوگا۔ اس کی جو گناہ ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے، نیکیاں بہت ہی کم ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری بے نمازی عورت کو بلائے گا، اس سے سوال کرے گا، تو نے میری نماز کیوں ترک کی، میری عبادت سے کیوں منہ موڑا؟ وہ عورت کپ کپاتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے عرض کرے گی، یا اللہ، میرا شوہر بہت ہی سخت مزاج تھا، اس کے جاہو جلال اور دباؤ کے آگے میری ہمت جواب دے جاتی تھی۔ بس اپنے شوہر کے غصے اور حکم عدولی کے ڈر سے میں تیری نماز بھول گئی تھی۔ عورت کا یہ بہانہ سن کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں، جاؤ فرعون کی بیوی آسیہ کو لے کر آؤ، جس نے دنیا کے سب سے بڑے ظالم شوہر کے ہوتے ہوئے بھی میری عبادت نہیں چھوڑی۔ اللہ کا یہ حکم سنتے ہی فرشتے جنت کے اعلیٰ مقام کی طرف دوڑیں گے۔ جنت میں جو سب سے اونچا مقام ہوگا، جو سب سے بڑا مقام ہوگا، اعلیٰ مقام ہوگا، اس مقام کی طرف فرشتے دوڑیں گے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت آسیہ کو لینے، جہاں حضرت آسیہ نورانی لباس میں جنت کے دروازے پر اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوگی۔ آسیہ کون؟ فرعون کی بیوی۔ اور فرعون کون؟ دنیا کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ۔ فرشتے حضرت آسیہ کو اللہ کے عرش کے سامنے لے آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اس بے نمازی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے فرمائے گا، اے میری نافرمان عورت، یہ دیکھ، یہ بھی ایک عورت تھی، اس کا شوہر بھی دنیا کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ تھا، جو خود کو رب بھی کہلواتا تھا۔ میری یہ بندی اپنے شوہر کے ظلم کے باوجود بھی میری پناہ میں رہی اور اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہی۔ اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی مجھے سجدہ نہیں چھوڑا۔ حضرت آسیہ کو دیکھتے ہی وہ بے نمازی عورت جو ہوگی، اس کا چہرہ شرمندگی سے جھک جائے گا، لیکن کوئی معافی کی گنجائش باقی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتوں، جاؤ اس بے نمازی عورت کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دو جو دنیا کی عارضی آزمائشوں کو میری عبادت سے زیادہ اہم سمجھتے تھے۔ فرشتے اس بے نمازی عورت کو گھسیٹتے ہوئے عذاب کی طرف لے جائیں گے اور بے نمازی عورت کی چیخو پکار قیامت کے شور میں دب جائے گی۔ وہ روئے گی، وہ چیخے گی، پکارے گی، چلائے گی، مدد بھی مانگے گی، معافی بھی مانگے گی، لیکن اس کی تمام چیخو پکار قیامت کا شور اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کے نیچے دب جائے گا۔ بے نمازیوں کی صف کانپتے ہوئے کھڑی ہوگی۔ ان میں کچھ وہ ہوں گے جو دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر نماز چھوڑ بیٹھے تھے، کچھ وہ ہوں گے جو اپنے گھر والوں کی خدمت کو بہانہ بناتے تھے، اور کچھ وہ ہوں گے جو وقت کی کمی کا عذر پیش کرتے تھے، کچھ وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم کام کرتے تھے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے لیے روزی روٹی کمانے جاتے تھے، مالک نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا۔ اب اتنے بڑے مالک کی، وہ مالک جو انہیں کھلا بھی رہا ہے، انہیں پلا بھی رہا ہے، دوسروں کے دلوں میں ان کے لیے رحم بھی ڈال رہا ہے، اس مالک کی نماز کو چھوڑ کر، اس کے حکم کو چھوڑ کر وہ دنیا کے مالکوں کو اپنا مالک سمجھتے تھے۔ وہ بہانہ پیش کریں گے کہ یا اللہ، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ان کے لیے روزی روٹی کمانے جاتے تھے، اور مالک ہمیں نماز کا وقت نہیں دیتا تھا۔ اگر ہم نماز پڑھتے تھے تو اتنے وقت کی ہماری جو تنخواہ تھی اس میں کمی کر دیتے تھے، کٹوتی کر دیتے تھے، اس لیے ہم نماز نہ پڑھ سکے۔ وہ بے نمازیوں کی صف ہوگی اور وہ اس طرح کے عذر پیش کر رہے ہوں گے، ہائے میری بہنوں، دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لو، بس یہ سوچ کر کے
کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ اذان تمہارے کانوں میں آخری مرتبہ گونجی ہو، شاید یہ وہ لمحہ ہو جب تمہارا رب تمہیں آخری بار مسجد میں آنے کا موقع دے رہا ہو، تمہیں مصلی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا، دعائیں مانگنے کا آخری بار موقع دے رہا ہو۔ سوچو اگر یہ آخری موقع ہو اور تم نے اسے گنوا دیا تو کیا جواب دو گی؟ یہ وقت واپس نہیں آتا اور شاید قبر کے اندھیرے میں یہی نماز تمہاری نجات بن جائے۔ اللہ کے حضور جھکنے کے لیے کوئی لمحہ بھی ضائع نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی تم سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ اب چھوٹا سا ایک واقعہ سناتی ہوں، واقعہ دل کے کانوں سے سننا کیونکہ یہ زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ ہم نمازوں کو کس طرح ضائع کر رہی ہیں، ہم نے اپنی زندگی کے قیمتی سے قیمتی لمحات کو کیسے ضائع کیا۔ تو پھر سنیے، ایک 8 سال کا بچہ روتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگ رہا تھا، اس کے قدموں میں بے چینی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ راستے میں ایک شخص نے اسے روک کر کہا، بیٹے کہاں جا رہے ہو اور تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ اکثر کوئی بچہ رو رہا ہو تو کوئی رحم دل انسان کھڑا ہو کر پوچھ لیتا ہے کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو، کیا پریشانی ہے، کس وجہ سے روتے ہوئے بھاگتے جا رہے ہو؟ کیا تمہاری ماں کہیں جا رہی ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اسی طرح اس شخص نے اس بچے کو روک کر کہا کہ بیٹے کہاں جا رہے ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ بچہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولا، مجھے جانے دو، آج میرے باپ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اور میں باپ کی جگہ اس گناہ کی معافی مانگنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں۔ وہ شخص حیرت سے پوچھنے لگا، آخر تمہارے باپ سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے جو تم اس قدر بے چین ہو؟ بچہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، آج میرے باپ سے فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میرے باپ نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج اسے سجدے کی توفیق سے محروم کر دیا۔ آخر میرے باپ نے ایسا کون سا گناہ کیا ہوگا جس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے باپ سے سجدے کی توفیق چھین لی اور میرا باپ فجر کی نماز نہ پڑھ سکا۔ ہائے، بچہ تو جواب دے کر چلا گیا لیکن اس شخص کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس باپ کی، وہ لڑکا جو تھا، اس باپ کی ایک وقت کی نماز چھوٹی ہے، اس کے باپ نے صرف ایک وقت کی نماز چھوڑی ہے، 5 وقت کی بات نہیں کر رہی، 2 دن کی 10 نمازوں کی بات نہیں کر رہی، ایک وقت کی ایک نماز کی بات کر رہی ہوں۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس کے باپ کی ایک وقت کی نماز چھوٹی ہے اور بیٹے کو اس قدر احساس ہوا ہے کہ معصوم بچے کا سینہ چھلنی ہو گیا ہے، لیکن افسوس کہ میری زندگی کی تمام نمازیں چھوٹ گئیں اور مجھے ذرا بھی احساس نہیں ہوا۔ میں نے زندگی میں کوئی سجدہ نہیں کیا، کبھی فجر نہیں پڑھی، کبھی ظہر نہیں پڑھی، کبھی عصر نہیں پڑھی، کبھی مغرب عشاء نہیں پڑھی، تہجد تو رہی دودھ کی بات، تہجد کا تو کبھی سوچا ہی نہیں، تہجد تو بڑی دور کی بات، کبھی فرض 5 نمازوں کا تو میں نے سوچا ہی نہیں، میں نے کبھی اللہ کے حضور کوئی سجدہ نہیں کیا، اور بیٹے کے، اس لڑکے کے باپ کی ایک نماز چھوٹی ہے، خود کی نہیں، باپ کی ایک نماز چھوٹی ہے، اور بچے کا حال یہ ہے کہ وہ روتا ہوا مسجد کی طرف جا رہا ہے اللہ سے باپ کی جگہ معافی مانگنے کے لیے کہ نہ جانے باپ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کو آج صبح فجر کے سجدوں سے محروم کر دیا۔ اور ایک میں ہوں، وہ شخص سوچنے لگا کہ ایک میں ہوں جس نے کبھی زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی، میری کتنی نمازیں چھوٹ گئیں اور مجھے ذرا بھی احساس نہیں ہوا، میری زندگی میں کتنی بار فجر کا وقت آیا، ظہر کا وقت آیا، عصر، مغرب، عشاء کا وقت آیا، لیکن میں نے کبھی بھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ اس بچے کی باتوں نے نہ صرف اس شخص کے دل کو جھنجھوڑا بلکہ اسے اپنی زندگی کا جائزہ لینے پر مجبور کر دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے بتا
تو صحیح میرے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا ہے؟ نماز کا تحفہ لے کر آیا ہے، روزے کا تحفہ لے کر آیا ہے، سچ کا تحفہ لے کر آیا ہے، راتوں کے تہجد کا تحفہ لے کر آیا ہے؟ بتا تو صحیح کون سا تحفہ لے کر آیا ہے؟ کس نیکی کا تحفہ لے کر آیا ہے؟ میرے غریبوں کی مدد کا تحفہ لے کر آیا ہے، یتیموں کو کھانا کھلانے کا تحفہ لے کر آیا ہے، یا کوئی اور نیکی والا تحفہ یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی تحفہ لے کر آیا ہے؟ میرے نبی کی ذات پر درود پڑھنے کا تحفہ لے کر آیا ہے؟ بتا تو صحیح تو میرے لیے، میں رب کے لیے، اپنے دوست کے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا ہے؟ وہ جب دنیا کا کوئی دوست اپنے دوست سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے تو اپنے دوست کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر آیا ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا ہے۔ بتا تو صحیح تو میں رب کے لیے، اپنے دوست کے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا ہے؟ آج تو مجھ سے ملاقات کرتے وقت کس چیز کا، کس نیکی کا تحفہ لے کر آیا ہے؟ تو پھر اس وقت میں اپنے رب کو کیا کہوں گا؟ کیا کہوں گا کہ اللہ میں گناہوں کی گٹھری لے کر آیا ہوں؟ اس وقت تمام نبیوں رسولوں کی امتوں کے سامنے گناہوں کی گٹھڑی دکھاتے ہوئے مجھے شرم نہیں آئے گی؟ خدارا میری بہنوں اور بھائیوں، قبل اس کے کہ یہ وقت گزر جائے، کاش میری بات تمہارے دلوں میں اتر جائے۔ یہ زندگی کی سانسیں، یہ زندگی کے لمحات تمہارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ انہی لمحوں میں کچھ کر لو، نماز پڑھ لو، خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے۔ نماز وہ عظیم فریضہ ہے جو انسان کو اس کے رب کے قریب کر دیتا ہے، بالکل ساتھ جوڑ دیتا ہے، لیکن آج کے معاشرے میں یہ فریضہ محض ایک رسم بنتا جا رہا ہے۔ ہم دن رات دنیاوی مصروفیات میں غرق ہیں، مال و دولت کی دوڑ میں بھاگتے ہوئے یہ بھول گئے ہیں کہ اصل کامیابی اس وقت ہے جب ماتھا خاک پر جھکے اور دل اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔ آج لوگ نماز کو وقت کی کمی کا بہانہ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جس وقت کو ہم نماز کے بغیر گزار رہے ہیں وہی وقت قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دے گا۔ آج کا انسان اپنی دولت، عزت اور طاقت پر فخر کرتا ہے۔ کسی کے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے، غرور آ جاتا ہے اس کے اندر۔ کسی کے پاس پیسہ آ جائے، مال و دولت آ جائے، بڑی گاڑی آ جائے، بنگلہ مل جائے اس کو، تو اس کے اندر غرور بھر جاتا ہے، اس کا دل تکبر کرنے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ قبر کے اندھیروں میں یہی غرور، یہی فخر ایک خوفناک بوجھ بن جائے گا، یہ کیڑے مکوڑوں کی شکل اختیار کر جائے گا۔ اب ذرا تصور کریں کہ ایک شخص کشتی میں سوار ہو کر سمندر کے سفر پر نکلتا ہے۔ کشتی میں اس کے پاس کھانے پینے کا سامان پڑا ہے، زندگی گزارنے کے تمام وسائل موجود ہیں، اور وہ شخص خوبصورت نظاروں میں مگن ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کشتی میں ایک سوراخ بھی ہے، جو سوراخ آہستہ آہستہ پانی کو اپنے اندر لے جا رہا ہے۔ وہ شخص اپنی دنیاوی مصروفیات میں اتنا گم ہوتا ہے کہ سوراخ کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا، یہاں تک کہ سوراخ کے ذریعے پانی کشتی کو بھر دیتا ہے اور وہ شخص سمندر میں ڈوب کر فنا ہو جاتا ہے۔ میری بہنوں، یہی مثال ہماری زندگی کی ہے۔ نماز ہمارے ایمان کی کشتی کو مضبوط رکھتی ہے، لیکن جب ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارے اعمال میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کی تمام رنگینیاں اس سوراخ کے ذریعے ہماری کشتی کے دنیا کو اندر ہی اندر غرق کر دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، جب موت کا سمندر ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا تو اس وقت کوئی وسیلہ، کوئی تعلق اور کوئی عذر ہمیں نہیں بچا سکے گا۔ نماز وہی واحد عمل ہے جو ہماری کشتی کو نہ صرف مضبوط رکھتا ہے بلکہ ہمیں طوفانوں سے بچا کر منزل مقصود تک بھی پہنچاتا ہے۔ کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنے بچوں کے لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھائے، جن لاشوں کو دیکھ کر پہاڑ بھی رو پڑے، لیکن جب نماز کا وقت آیا تو امام نے وہ لاشیں زمین پر رکھ دیے۔ اب وہ جو لاشیں انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے، نماز کا وقت آیا تو وہ زمین پر رکھ دیے۔
وہ لاشیں جنہیں وہ اپنی زندگی سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے، وہ لاشیں تپتی ہوئی ریت پر رکھ کر خود اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھتے۔ امام حسین نے ہمیں سکھایا کہ نماز کسی بھی حالت میں ترک نہیں کی جا سکتی۔ جب پورا خاندان کربلا کی خاک پر قربان ہو رہا تھا، تب بھی امام حسین نے پہلے نماز کو ترجیح دی۔ ان کے لیے نماز محض ایک فرض نہیں تھی، بلکہ اللہ سے ملاقات کا بھی ذریعہ تھی۔ سوچو، وہ تپتی ہوئی ریت، وہ بچوں کے لاشیں، وہ پیاس کی شدت اور ظالموں کی تلواروں کا خوف بھی امام کی پیشانی کو اللہ کے سجدوں سے نہ ہٹا سکا۔ امام حسین نے ہمیں بتا دیا کہ دنیا کی کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی غم اور کوئی بھی قربانی نماز سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک زبردست سبق ہے کہ ہم کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ ہوں، نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ جو نماز کربلا کی ریت پر ادا کی گئی، وہی نماز قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی۔ ذرا تصور کریں کہ ایک مسافر صحرا کے بیچوں بیچ کھڑا ہے، اس کے پاس پانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ ہے، مگر وہ اسے اہمیت نہیں دیتا اور یہ سوچ کر اسے استعمال نہیں کرتا کہ شاید آگے کہیں اور پانی مل جائے۔ دھوپ کی شدت، پیاس کی تڑپ اور تھکن اسے بے حال کر دیتی ہے، مگر وہ مشکیزہ کبھی بھی کھولنے کی زحمت نہیں کرتا۔ آخر کار جب وہ گرنے لگتا ہے اور زندگی کی آخری سانس کے قریب ہوتا ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ پانی اس کی بقا کے لیے کافی تھا، اس کے زندہ رہنے کے لیے کافی تھا، مگر اب وہ مشکیزہ اس کے کسی کام کا نہیں رہا۔ بالکل یہی انجام ہے بے نماز انسان کا۔ بے نمازی انسان کے ساتھ بھی یہی حشر ہوتا ہے۔ نماز اس کی زندگی کا وہ پانی ہے جو اس کی روح کو زندہ رکھ سکتا ہے، مگر وہ اسے اہمیت نہیں دیتا، اور جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اپنی غفلت کا احساس ہوتا ہے، مگر تب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ نماز کو معمولی نہ سمجھو، کیونکہ یہ وہ خزانہ ہے جو تمہاری آخرت کو روشن کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول نے کیا خوشخبری دی ہے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو کیسے عذاب ملے گا، کس طرح جہنم ان کو اپنے اندر جھلسائے گی، کس طرح وہ تڑپیں گے، چیخیں گے۔ ان کے لیے اللہ کے رسول نے کون سی وعید سنائی ہے۔ میری پیاری بہنوں، میرے کریم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کرتا ہے اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ اس حدیث میں نماز کی فضیلت کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں، بلکہ یہ روح کی پاکیزگی اور دل کی صفائی کا ذریعہ ہے، اور حضرت امام حسین کے مطابق یہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ جس طرح درخت اپنے پرانے اور بوجھل پتوں کو جھاڑ کر تازگی حاصل کرتا ہے، ویسے ہی ایک مومن جب وضو کرتا ہے اور اللہ کے حضور جھک جاتا ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ خوشخبری ان کے لیے ہے جو نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ نماز اللہ سے قربت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے مومن کو سکون، راحت اور جنت کی بشارت ملتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نماز صرف ایک فرض نہیں، بلکہ ہمارے لیے رحمت اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا وعید ہے؟ پیاری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز چھوڑنے والے اور کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، بے نمازی لوگوں اور کافروں کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ بے نمازی جو مسلمان ہے، مسلمان جو ہے وہ صرف نماز پڑھتا ہے اس لیے مسلمان ہے، اور جو کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ کافر ہے۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ایک سنگین وارننگ ہے کہ جو نماز کو نظر انداز کرتے ہیں۔ نبی کریم نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ نماز اور کفر کے درمیان ایک باریک لکیر ہے،
اور وہ لکیر نماز ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کے حکم کو نظر انداز کر رہا ہے۔ نماز چھوڑنا صرف ایک عمل کی کمی نہیں بلکہ یہ اللہ کے ساتھ کیے گئے بندگی کے عہد کو توڑنے کے مترادف ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور جو اس امتحان میں ناکام ہوگا اس کے لیے آگے کے راستے، آگے کی منزلیں مزید دشوار ہو جائیں گی۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑ کر یاد دلاتی ہے کہ نماز کو چھوڑنے کی غفلت نہ صرف دنیا اور آخرت کی تباہی ہے بلکہ یہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں سے محرومی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ دونوں احادیث ایک واضح پیغام دیتی ہیں کہ نماز نہ صرف جنت کے دروازے کھولتی ہے بلکہ نماز کو چھوڑ دینا ان دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں نماز کو ترجیح دینی چاہیے کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اب ایک شخص تھا جسے نماز پڑھنے کے بارے میں بارہا تلقین کی گئی، مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ ابھی وقت ہے، جب دل کرے گا تو پڑھ لوں گا، ابھی کافی وقت پڑا ہے، کافی زندگی لمبی ہے، جب میرا آخری وقت آئے گا، جب میری جوانی ختم ہوگی، بڑھاپے میں بیٹھ کر نمازیں پڑھ لوں گا۔ وہ دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا، نماز کو اپنی زندگی کا بوجھ سمجھتا اور کہتا کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ اپنے بستر پر پڑا ہوا تھا، سانسیں ٹوٹ رہی تھیں اور آنکھیں پتھرا رہی تھیں۔ رشتہ دار اسے کلمہ پڑھنے کو کہہ رہے تھے مگر زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اسی لمحے ایک سایہ اس کے قریب آیا اور ایک آواز گونجی، تمہیں زندگی میں اتنا وقت دیا مگر تم نے مجھے یاد نہ کیا، آج میں بھی تمہاری پکار کا جواب نہیں دوں گا۔ وہ شخص بے بسی سے تڑپتا رہا مگر اس کی آخری سانس بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ قبر کے گھڑے میں جب اسے اتارا گیا تو فرشتوں نے پوچھا، تیری نماز کہاں ہے؟ وہ چیخ کر کہنے لگا، مجھے ایک موقع اور دے دو، مگر جواب نہ آیا۔ یہ وقت کا پہیہ کبھی نہیں ٹلتا۔ جواب یہی آیا کہ وقت کا پہیہ کبھی نہیں پلٹتا، پچھلا وقت کبھی بھی نہیں آئے گا، اب تجھے دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا کیونکہ تجھے موقع دیا گیا تھا دنیا میں، لیکن تو نے دنیا کی لذتوں میں آ کر خدا کو بھلا دیا، نماز نہیں پڑھی، اب تجھے کبھی بھی دوسرا موقع نہیں ملے گا، اب صرف تجھے عذاب ملے گا۔ پیاری بہنوں، اب تم خود فیصلہ کرو، کیا یہ مثال تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے یا نہیں؟ بس آخر میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے اور ہمارے دلوں کو اپنی عبادت کا شوق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچا اور اپنی ہدایت پر ثابت قدم رکھ، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر اور ہمیں اپنی قربت کا حقدار بنا دے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔